السلام علیکم. ہیلو ایوری ون. ویلکم ہے آپ کا میرے چینل پہ. وہ ڈری سہمی سی میری زندگی میں آئی تھی. کہتی تھی شوہر بہت ظالم ہوتے ہیں. پہلی رات میں اس کی یہ بات سن کر بہت ہنسا. وہ میری طرف دیکھ کر حیران ہو رہی تھی. بولی آپ پاگل ہیں، اتنا کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ بات بھی سچ تھی کہ میں اتنا کیوں ہنس رہا تھا آپ نہیں سمجھ پائیں گے. اس کا انداز بیاں اتنا دل فریب تھا نا، مجھے اس پر پیار آ رہا تھا. کہنے لگی میری بات سن لیں، ابا جی کے کہنے پہ میں نے آپ سے شادی تو کر لی ہے، لیکن آپ نے مجھے مارا یا گالی دی تو میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی، ابا جی کے پاس. اس کی آنکھوں میں نہ جانے کون سا ڈر تھا جو اسے کھائے جا رہا تھا. ہماری ارینج میرج تھی. مجھ پہ یہ ایک راز کھلا تھا کہ اس کی بڑی بہن کو اس کے شوہر نے اتنا مارا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی. اب وہ نفسیاتی مریضہ ہے. مجھے کہنے لگی مجھے مارنا نہیں، مجھے کچھ نہ کہنا. جب آپ نے مجھے چھوڑنا ہوا تو بس ایک بار کہہ دینا، میں چلی جاؤں گی، حق مہر بھی معاف کر دوں گی، بس مجھے کچھ نہ کہنا کبھی. ہائے اس کی بے بسی. وہ میری بیوی تھی. کیوں کر بھلا کوئی اپنی ہم سفر کو دیمک زدہ کر سکتا ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ایک بوسہ دیا. میری گلاب کا پھول، بھلا میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ عادت نہیں، محبت کہیں تو اچھا ہوگا. ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہونے لگی تھی. میں حیران تھا. پہلے وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب میرے گھر آنے تک وہ کھانا ہی نہیں کھاتی. کبھی رات کے 12 بھی بج جائیں پھر بھی وہ بھوکی میرا انتظار کرتی رہتی تھی. پہلے مجھے کھانا دیتی، پھر میرے پاس بیٹھ کر میرے کندھے پر سر رکھ لیتی. بچوں کی طرح ضدی سی تھی. مجھے کہتی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ. میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا، پھر میری گود میں سر رکھ دیتی. عادت نہیں، محبت کہیں تو اچھا ہوگا. ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہونے لگی تھی. میں حیران تھا. پہلے وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب میرے گھر آنے تک وہ کھانا ہی نہیں کھاتی. کبھی رات کے 12 بھی بج جائیں پھر بھی وہ بھوکی میرا انتظار کرتی رہتی تھی. پہلے مجھے کھانا دیتی، پھر میرے پاس بیٹھ کر میرے کندھے پر سر رکھ لیتی. بچوں کی طرح ضدی سی تھی. مجھے کہتی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ. میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا، پھر میری گود میں سر رکھ دیتی. دن بھر کیا کیا کام کیے سب بتاتی. باتیں کرتے کرتے سو جاتی. مجھے زندگی کے ہونے کا احساس ہونے لگا تھا. مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ زندگی کیا اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے؟ کیا زندگی کے یہ لمحے بھلا جنت کا سما کیسے نہ دیتے؟ ایک بات، میں کسی بات سے ناراض تھا. اسے ڈانٹا بھی تھا. میری طرف غصے سے دیکھنے کے بعد کمرے میں چلی گئی. میں جانتا تھا کہ وہ بہت روئی ہوگی، لیکن میں بھی غصے میں تھا، اس لیے اسے روتے رہنے دیا اور پورا دن گزر گیا. مجھ سے اس نے کوئی بات نہ کی. میں بھی انا میں رہا. میرے سامنے کھانا رکھا، کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی. پتا تھا کہ وہ بھوکی ہے. میں نے اس کو کھانا نہ کھلایا. آخر میں بھی تو ناراض تھا. کچھ نہ بولی. برتن اٹھائے کچن میں رکھ کے آ گئی. میری گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی. خاموشی تھی. کبھی کبھی نظریں چرا کر دیکھتی تھی. میری جانب میں ٹی وی دیکھ رہا تھا. رات کے 12 بج گئے تھے. بارش زوروں کی تھی. بجلی چمکنے لگی. میں اٹھا، کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا. اس کا معصوم سا چہرہ. بھوکی سو گئی تھی. اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر میں اپنا سارا غصہ بھول چکا تھا. وہ سارا دن میرے لیے گھر کے کام کرتی ہے، ایک روبوٹ مشین کی طرح میرا ہر حکم مانتی ہے. بھلا اس کی ایک چھوٹی سی غلطی پہ آج میری وجہ سے بھوکی سو گئی. نیند میں بھی میرا نام لے رہی ہے. بارش بہت تیز تھی. میں کچن میں گیا. اس کے لیے آلو والے چاول بنائے. بہت شوق سے کھاتی تھی. میں نے اسے اٹھایا. میری طرف دیکھنے لگی. پہلے مسکرائی، پھر شاید اسے یاد آیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے. کڑوٹ بدلنے ہی لگی تھی. میں نے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھر لیا، آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے مسکرایا. کانوں کو پکڑ کر اس سے معافی مانگنے لگا. اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے. آپ کو پتہ بھی ہے میں کتنا روئی ہوں سارا دن. آپ بات نہیں کر رہے تھے. میری جان نکل رہی تھی. کیا آپ سے میں ناراض نہیں ہو سکتی؟ بس مجھے ڈانٹ کر خود کو ہیرو سمجھنے لگے. پتہ بھی ہے صبح سے کچھ نہیں کھایا میں نے.
میرے ہاتھوں کو زور سے پکڑے صلح کرتے وہ مجھ سے جھگڑ رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی۔ میں کچن میں گیا، اس کے لیے آلو والا پلاؤ لے کر آیا۔ دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کب بنائے؟ میں اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہوئے بولا۔ پاگل، میں کوئی دشمن تھوڑی ہوں تمہارا، کچھ بھی کہہ دوں تو ناراض نہ ہوا کرو۔ سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے ہی تو کہتا ہوں، کرتا ہوں۔ تم میرے بنا نہیں رہ سکتی تو دل میرا بھی تمہارے بنا نہیں دھڑکتا۔ وہ سوری کرنے لگا تھا۔ اس کی ہر ادا میری زندگی تھی، یہ ایک صفحہ جس پہ کسی نے اپنی زندگی کو محفوظ کیا تھا، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا۔ آخر چاہت بھری داستان کسی کباڑیے۔ اس کی ہر ادا میری زندگی تھی، یہ ایک صفحہ جس پہ کسی نے اپنی زندگی کو محفوظ کیا تھا، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا۔ آخر چاہت بھری داستان کسی کباڑیے کی بلا پاس کیسے بلا؟ پھیری والا کباڑیا ڈائری کے صفحات پہ کھانے کی اشیاء رکھ کر دے رہا تھا۔ اتفاق تھا کہ میں وہاں پاس کھڑا تھا۔ اچانک میری نظر اس صفحے پہ پڑی۔ چند الفاظ پڑھ پایا تھا۔ پیدل چلتے ہوئے سوچ رہا تھا، کسی کی زندگی کے حسین پل کے لیے بس کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ کاش میں اس ڈائری کو پڑھ لیتا۔ کچھ قصے ادھورے ہی اچھے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل پہ بنے رہیں اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔